بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارے تجزیہ نگار سینئر صحافی انجم سرائی صاحب بھی ہیں، اور آج بڑے اچھے موڈ میں ہیں کیونکہ ان کی فن طبع کے مطابق، ان کی شخصیت کے مطابق ہم نے موضوعات جو ہے ان پہ گفتگو کرنی ہے۔ تو یوم اقبال ہم نے منایا ہے، شاعر پاکستان ہے، مفکر پاکستان ہے، ان کی خودی کے بارے میں جو فلسفہ خودی ہے وہ کیا ہے، اس بارے میں جانتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں تو شاگرد اقبال ہوں جی، اقبال کا طالب علم ہوں۔ ہاں جی۔ اور اساتذہ جو ہیں ان سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ اقبال ایک بہت بڑا موضوع ہے فرید اللہ بھائی، اور اس ہماری جو ستم ظریفی ہے اور ہمارے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے ساتھ جو سانحہ ہوا ہے، وہ ہم ان جو پاکستان بنانے والے تھے، جو فکر دینے والے تھے، جو پاکستان کا شعور دینے والے تھے، آزادی کا شعور دینے والے تھے، دو نظریہ کے خالق تھے، ہم ان کی جو تعلیمات تھیں یا ان کا جو فکر و شعور تھا اس سے ہم ناآشنا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا آپ مانیے گا 9 ستمبر 1987 کو علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، آپ کو پتہ ہے، اور 81 سال ہو گئے ہیں انہیں فوت ہوئے ہوئے، یعنی 1936 میں 21 اپریل کو پاکستان بننے سے 6-7 سال پہلے رحلت فرما گئے تھے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ان 81 سالوں میں تقریباً 15,000 کتابیں علامہ اقبال کی فلسفہ خودی اور فکر اور ان کی شاعری اور ان کی شخصیت اور ان کی جو ان پہ لکھی گئی ہیں چھوٹی بڑی کتابیں، لیکن 15,000 بنتی۔ پوری دنیا فکر اقبال کو اہم سمجھتی ہے، اور برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں پر جو علامہ اقبال کا احسان ہے، وہ احسان یہ ہے کہ 1930 میں 1947 میں پاکستان بن رہا ہے، تقریباً 17 سال پہلے 1930 میں علامہ اقبال ایک علیحدہ وطن کی بات کرتے ہیں اور دو قومی نظریہ کی بنیاد پر بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کی ضرورت ہے۔ دو قومی نظریے کے تو خالق ہیں نا، خالق خالق ہیں، اور یعنی پہلا فکر، پہلا شعور، پہلی سوچ، پہلی آواز علامہ اقبال کی۔ اور اس زمانے میں 2 دھڑے تھے مسلمانوں کے، اگر ہم دیکھیں تو جو سیاسی دھڑے کہا جا سکتا ہے، سر شفیع تھے اور سر فضل حسین تھے جی۔ یہ دونوں پنجاب کے 2 بڑے یعنی سیاسی دھڑے تھے، لیکن کوئی مضبوط آواز نہیں تھی۔ ایسا تھا جیسے سوئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ علی گڑھ نے ہمارے ہاں تعلیم کو تو بڑا آگے لایا، علی گڑھ تحریک، لیکن جو آزادی کی جو سوچ اور آزادی کی جو فکر تھی وہ علامہ اقبال کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا، کہ انہوں نے یہاں کے جو ہمارے معروضی حالات تھے، جو مسلمانوں کی حالت زار تھی، ایک طرف انگریز تھا اور ایک طرف ہندو بنیا تھا، اس میں جو جیسے یہ لوگ پسے ہوئے تھے، ان کی جو یعنی جو سیاسی رائٹس، ان کی آزادی کے رائٹس، ان کے ساتھ جو جیسے ہمارے یہاں آج بھی دیکھیں ہمارے یہاں جو ہندوستان میں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس سے بھی ایک برا وہ ماحول تھا جس ماحول میں ہم سانس لے رہے تھے مسلمان۔ اس زمانے میں علامہ اقبال نے ایک سندیسہ دیا، ایک آواز دی، لوگوں کو بتایا کہ ان سارے مسائل کا حل جو ہے وہ آزادی ہے، اور ایک آزاد وطن ہے، اور 2 قومی نظریہ کی بنیاد پر آزادی ہمیں ملنی چاہیے۔ اچھا، اس کا ماخذ جو میں نے پڑھا، ہم پڑھتے ہی ہیں نا جی، ہم نے تو ڈھونڈنا ہوتا ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ 1911 میں ایک ہمارے یہاں بنگال کی تقسیم کا ایک وعدہ کیا انگریز نے، اور کہا جی 1911 میں وہ بھی ایک بنگال، چونکہ بنگال میں اکثریت تھی مسلمانوں کے، جی انہیں علیحدہ کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے جواب میں جب شدید رد عمل آیا ہندوؤں کا، شدید، تو وہ منسوخ ہو گیا۔ تو تب ان لوگوں کو احساس ہوا کہ یار یہ تو کسی کو آزادی نہیں دیں گے، یہاں تو یہ سب لوگ ایک غلامی کا ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہے گا، اس پہ یہ اجمائے
امت مسلمہ جو ہندوستان کے لوگ تھے، مسلمان جو تھے، وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پھر یعنی مسلم لیگ کی داغ ڈالی اور اس میں پاکستان کی تحریک شروع ہوئی۔ اب جہاں تک ہے پیغام خودی، اب اس ساری آزاد رہنے کا جو ایک تصور ہے، آزادی کا جو ایک تصور ہے، علامہ اقبال کوئی بڑے گھر میں تو پیدا نہیں ہوئے، جی جی، عام سا گھر تھا، محنت کشوں کا گھر تھا۔ ان کی والدہ نے ان کی یعنی جو ان کے پالنے میں اور ان کی تربیت کرنے میں بہت زیادہ وہ احتیاط برتی۔ اب کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی گائے یا بکری لے لی اور اس کا دودھ پلایا کرتی تھی۔ ان کے والد صاحب بینکر تھے، تاکہ وہ بینک کے پیسے وہ خرچ نہ ہوں، بلکہ ایک حلال کی کمائی سے وہ اپنے بچے کی تربیت کرتی رہی۔ تو علامہ اقبال صاحب نے ایسی دور میں آنکھ کھولی جب مسلمان آزاد نہیں تھے، غلامی ان کا نصیب تھا، اور ایک دانشمند آدمی تھے، ذہین آدمی تھے، سمجھنے اور سوچنے والی وہ بچے تھے۔ انہوں نے اس غلامی کے دور کو بڑا قریب سے دیکھا، اور اس غلامی کے دور میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا اس کا اثر لیا انہوں نے، اس کا اثر لیا۔ یعنی یہ بھی ایک احساس کی بات ہے۔ اب وہ جو خود ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ڈال دی نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اندر القاء ہوا ہوگا، یعنی یہ سمجھ دی گئی ہوگی، سوچ دی گئی ہوگی کہ یار یہ جو خود ہی ہے کیا؟ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ حدیث اس خودی کا ماخذ ہے، یعنی خودی اپنے آپ کو پہچاننا۔ اپنے آپ کو پہچاننا کیا ہوتا ہے؟ اپنے حقوق کو پہچاننا، اپنے فرائض کو پہچاننا، اپنے وجود اور اپنی حیثیت کو پہچاننا، یہ ہے خودی۔ خودی کا ویسے تو اگر فارسی میں جائیں تو انانیت ہے، تکبر ہے، لیکن یہ خودی جو ہے یہ خودی احساس خودداری سے نکلا ہے کہ ہم نے، اور یہی احساس خودداری علامہ اقبال کا جو ہے نا وہ بنیاد بنی پیغام خودی کی، آزاد مملکت کی، متحدہ مسلمانوں کو، امت مسلمان کے احیاء کی یہ ایک آواز بنی، یہی خودی تھی۔ اور اس خودی کا پرچار جس یعنی کہتے ہیں نا کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، یعنی انہوں نے بتایا کہ جیسے ہم اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں، اسی طرح اگر ہم نے بحیثیت قوم، بحیثیت فرد اور بحیثیت یعنی ایک امت کے اگر ہم نے زندہ رہنا ہے، وہ ہم نے خودی کے ساتھ سر اٹھا کے زندہ رہنا ہے، سر جھکا کے نہیں۔ ہم غلامانہ زندگی ہم پہ حرام ہے۔ ہم غلامانہ زندگی اگر مسلمان ہیں اور وہ خودی آشنا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے رب نے اسے آزاد پیدا کیا ہے تو اسے آزاد ہونا چاہیے۔ یہ ایک فلسفہ تھا، یہی فلسفہ حیات ہے۔ پھر آگے جب چلے جائیں تو پھر وہ رموز خودی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی وہ آزاد پیدا ہوئے، آزادی ان کا مطمع نظر تھی، آزاد اور خوددار وہ ایک امت چاہتے تھے، ایک قوم چاہتے تھے، اور ان کا سارا جو پیغام ہے وہ اسی خودی اور رموز خودی پہ جو ہے نا وہ مشتمل ہے۔ اور انہوں نے یعنی آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے پھر رموز خودی کی طرف جب گئے، اجتماعی خودداری کی طرف گئے، قوموں کی پھر ان کا ایک میسج آیا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ یعنی پھر انہوں نے امت کی بات کی، قوم کی بات کی، قوم کو ابھارنے کی بات کی۔ تو یہ جو خودی ہے، خودی کا مطلب احساس ہے، احساس غیرت مندی ہے۔ خودی کا مطلب جو ہے وہ اپنی ذات کا تعین کرنا ہے۔ اس کا جو ذوق تسخیر کا دوسرا روپ جو ہے نا وہ خودی ہے۔ تو یہ علامہ اقبال کی تعلیمات۔ اچھا، علامہ اقبال نے ایک اور بھی نوجوانوں کو اس وقت ہم پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ان کی شاعری کا بڑا حصہ ہے۔ ہمارے جو نوجوان تھے اس وقت کے، انہوں نے اقبال کے شاہین جو ہیں، تو یہ جو شاہین ہے اقبال کے، اس وقت بھی انہوں نے نوجوانوں سے خطاب کیا، اور وہ اب بھی وہ ریلیونٹ ہے ان کی جتنی شاعری ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو نوجوان ہے، علامہ اقبال نے اپنے بیٹے کے نام جو لکھی ہے جاوید نامہ، اور اس میں جو ایک منظوم جو ایک پیغام دیا ہے
دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بھیج غریبی میں نام میرا۔ یعنی جو علامہ تھے نا، وہ جو ہمارے جنہیں ہم امام کہتے ہیں، اپنا امام، اپنی سوچوں کا امام، جسے مفکر پاکستان کہتے تھے، اس مفکر پاکستان کی جو فکری اور شعوری جو خواہش تھی، وہ لوگوں کو ہاتھ مانگنے والی نہیں تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری قوم کا کوئی فرد وہ اپنے آپ کو بیچ دے، اپنی ضمیر کو بیچ دے، اپنی سوچ کو بیچ دے، بھلے سے وہ فرد ہو اور بھلے سے ریاست ہو۔ لیکن جی اگر آپ انحصار کرنا شروع کر دیں گے، آپ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، آپ ظاہر ہے آپ اپنی انا کو اور اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، ابھی آج کا جو المیہ ہے ہماری ریاستوں کا، ہماری ریاست کا خاص طور پہ کیا المیہ ہے کہ ہم نے اپنی چادر سے پاؤں پھیلائے اور پھر ہم نے اپنے وسائل پہ انحصار کرنے کی بجائے قرض لیا، بھیک مانگی اور ہم مسائل کے شکار ہوئے اور پھر شاہ خرچیاں، یہی کچھ ہے نا جی۔ تو ابھی یعنی میں بڑا حیران ہوتا ہوں علامہ کو میں نے جو پڑھا، ابھی آپ نے جو میرے ذمہ یہ، میں تو بڑا کم علم سا بندہ ہوں، نہیں لیکن علامہ کو جو میں نے پڑھا، علامہ کی پہلی کتاب تھی وہ جناب علم الاقتصاد، پہلی کتاب ہے، نثری کتاب۔ علامہ لکھتے ہیں کیا ممکن نہیں کہ ہر فرد مفلسی کے دکھ سے آزاد ہو۔ علامہ لکھتے ہیں کتنی مفلسی دیکھی ہوگی انہوں نے، لوگوں کے وہ جھانکے ہوں گے نا، لوگوں کے جو جس حال میں چاروں طرف ان کے برہمن راج تھا نا، برہمن راج ایسا تھا، وہ آپ بھی ذرا جانتے ہیں لوگ، اور پھر انگریز تھے، تسلط تھا، جبر تھا، ہندو انگریز، اور اصل جو ٹارگٹ تھے تو وہ تو مسلمان تھے، کیونکہ مسلمانوں نے 2 صدی تک جو ہے وہ حکومت کی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کیا ممکن نہیں کہ ہر فرد مفلسی کے دکھ سے آزاد ہو۔ یہ سوال آج کا بھی ہے، 1930 کا بھی تھا اور آج کا بھی ہے بالکل۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ گلی کوچوں میں چپکے چپکے کرانے والوں کی دل خراش صدائیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں؟ یہ علامہ کے الفاظ ہیں، علامہ کی خواہش ہے۔ علامہ کس قسم کا آزاد وطن چاہتا تھا، علامہ کس قسم کی آزاد قوم کی خواہش تھی، اور ایک درد مند دل کو ہلا دینے والے افلاس کا دردناک نظارہ ہمیشہ کے لیے صفحہ عالم سے حرف غلط کی طرح مٹ جائے۔ یعنی علامہ ایک عام آدمی کی ترقی کا بھی خواہش مند تھا۔ علامہ مفلسی اور بھوک کے خلاف بھی اپنی آواز کو بلند کرتا رہا۔ اگر آزاد وطن کی بات علامہ نے کی، صرف اس لیے نہیں کی کہ جی مسلمان علیحدہ ہو جائے، اس لیے بھی کی کہ ہم جو ایک معاشی ناانصافی کا تسلط ہے، جو جبر ہے، جو ایک ہماری قوم کے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو کھا رہا ہے، چوس رہا ہے، یہ جو ایک نظام ہے، نامنصفانہ نظام، معاشی نظام، جبر کا نظام، تسلط کا نظام، استحصال کا نظام، اس نظام سے ہم آزاد ہو کر ایک آزاد زندگی گزاریں اور خوشحال زندگی گزاریں، جس میں مفلسی نہ ہو، جس میں بھوک کا کرب نہ ہو، جس میں مفلسی کی آہیں نہ ہوں، ایک خوبصورت ایک مدینہ ریاست ہو، ریاست مدینہ ہو، جس کی آج بات کی جا رہی ہے، لیکن ریاست مدینہ وہ بات تو کی جا رہی ہے لیکن ریاست مدینہ نظر نہیں آ رہی۔ افسوس کی بات یہ ہے۔ تو علامہ اقبال بڑے 1916 میں انہوں نے ایک شعر کہا، 1916 میں کہا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے۔ یا 1916، 2016، 100 سال اور 100 سال سے بھی آگے ہم لوگ پہنچ گئے ہیں۔ علامہ اقبال کیا دیکھ رہے تھے؟ جو کہہ رہے ہیں وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ ظاہر ہے ان کا ذہن آج کی اس جو ہماری ترقی ہے، جو ہم نے آئی ٹی میں ترقی کی ہے، جو ہم
چاند پہ پہنچ گئے ہیں، جو ہم لوگ زمینوں سے ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ گیس اور آئل ہم نے تلاش کر لیے ہیں، وہ 1 صدی پہلے وہ علامہ دیکھ رہے تھے کہ آنے والا انسان کتنی ترقی کرے گا. اسی لیے علامہ چاہتے تھے کہ اس ترقی میں ہم آزاد حیثیت سے ہمارا حصہ ہو، ہم آزاد حیثیت سے اس ترقی کی طرف ہمارا بھی سفر شروع ہو، اور ان کی خواہش تھی. تو یہ جو ہے نا جی خود ہی انسان کو ایک اس فلسفہ حیات سے آشنا کرتی ہے جس میں انسان عزت کے ساتھ، انا کے ساتھ، اپنے وجود کی برتری کے ساتھ زندہ رہتا ہے، جس میں وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے رب کا آزاد انسان ہوں، جسے میرے رب نے آزاد پیدا کیا ہے. تو میں خاص مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے. کہا نا کہ خود ہی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا. یعنی اب یہ جو ہے نا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یار کیا اب ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا صرف پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنی خودی پہ ڈالی، ہم خوددار نہیں رہے. جی، ہم خوددار نہیں ہیں، ہم قرض لیتے ہیں، ہم خوددار نہیں ہیں، ہم استحصال کرتے ہیں، ہم خوددار نہیں ہیں، ہم نامنصفانہ نظام میں اپنے آپ کو جیتے ہوئے بڑا آسانی سے ہم اس کو برداشت کر لیتے ہیں جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہیں. اگر خودی نہ ہوتی اور خودی کا فلسفہ حیات نہ ہوتا تو تحریک پاکستان کی جدوجہد نہ ہوتی. اگر تحریک پاکستان کی جدوجہد میں لوگ ایک ولولے، جوش، ایک آزادی کے ایک بڑے متوالے کی حیثیت سے آگے سامنے نہ آتے تو پاکستان نہ بنتا ہے نا. جی، قربانی کا تھا ہی اس لیے جذبہ کہ انہوں نے کہا جی ہم ایک خوددار قوم ہے، مسلمان خوددار ہے، مسلمان آزاد پیدا ہوا ہے اور مسلمان نے آزاد رہنا ہے، اور ہم نے جو ہے نا یہاں اس ہندو بنیاد سے اور انگریز کی غلامی سے آزادی حاصل کر کے ہم نے ایک آزاد مملکت حاصل کرنی ہے. اور یہ خودداری کے سفر نے اس مملکت کو یعنی تخلیق کیا، ایک عزم نے، ایک حوصلے نے. وہ علامہ اقبال نے تو پہلے چلے گئے تھے قیام پاکستان سے پہلے، لیکن آپ دیکھیں علامہ اقبال کی چھاپ آج بھی پاکستان کے ہر خطے میں، ہر جگہ ہمیں نظر آتی ہے. جی، علامہ اقبال کو لوگ بھولے نہیں ہیں. علامہ اقبال ہمارے محسن ہیں، علامہ اقبال ہمارے مقصد ہے کہ یوں جانیے گا کہ ہمیں اپنی فلسفہ حیات سے آشنا کرنے والی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام کے ذریعے اصولوں کے تحت ہمیں بتایا کہ مسلمان کیا ہے، مسلمان کی حیثیت کیا ہے اور مسلمان کا مقام کیا ہے. اچھا، یہ بالکل درست بات آپ نے فرمائی. ان کے مضامین ہیں ایک ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اس پر بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. ان کے خطوط ہیں آدھا درجن کے قریب، جس میں انہوں نے اسلام کے بارے میں گفتگو کی ہے جو جدید زمانے میں کیسے وہ منطبق ہوتا ہے، کون سی. یہ بڑا موضوع ہے. آج پیغام خودی کو وہی ترجیح دے لیں. اچھا، علامہ اقبال ایک بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا موضوع ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نہیں، علامہ اقبال کی اگر آپ شاعری کو اور ان کی نثر کو پڑھیں، علامہ اقبال ایک ایسی شخصیت تھی جن کے بارے میں لوگوں نے روحانیت کا جو ہے نا سبق بھی سیکھا علامہ اقبال سے. ٹھیک ہے نا. علامہ اقبال اسلام کے حوالے سے علامہ اقبال کا جو بڑا کلیئر میسیج ہے اسلام. اچھا، ان کی ذاتی زندگی پہ بھی کر لیتے ہیں بات تھوڑی سی. ذاتی زندگی بھی تو یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، لوگوں نے پتہ نہیں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے. ان کی مونچھوں پہ اعتراض ہو گیا، ان کی داڑھی نہ ہونے پہ ان کی شادیاں 3 تھیں، لیکن علامہ اقبال اپنے دوستوں کے دوست تھے. ہاں، بڑے مجلسی آدمی تھے اور کھلے آدمی تھے. ایک واقعہ فرید بھائی جو میں نے پڑھا تھا کہیں کہ لوگوں کو بڑا اعتراض تھا. کچھ لوگ ان کے پینے پلانے پہ بھی لگاتے رہے فتوے، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں وہ نہیں کچھ پیتے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا ان کے خادم ہوا کرتے تھے، الہی بخش نام تھا شاید.
ان کی میں نے ایک روایت پڑھی، انہوں نے بتایا کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا علامہ اقبال کے سامنے تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی اور زاروں کو لڑیاں بن جاتی، لڑیاں بن جاتی۔ اچھا، یہ جو ہم نے اسلام کو جیب میں ڈالا ہوا ہے نا سر، کہ مونچھوں والے کے پاس اسلام نہیں ہوتا اور داڑھی والے کے پاس اسلام ہوتا ہے، اور فلاں۔ کل میں نے ایک پوسٹ کی، اس میں میں نے لکھا، میں نے کہا یار آج کل کوئی کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ میں جو نا ایسا لگتا ہے جیسے قلم روٹ گیا ہو اور میں کچھ لکھ نہیں پا رہا۔ یہ کیوں ہو جاتا ہے بعض اوقات؟ کہ میں نے ایک پوسٹ لگائی، ایک صاحب نے جواب دیا کہ یہ گناہ کا وبال ہے۔ جب گناہ کا وبال ہوتا ہے تو نیکی نہیں ہوتی، جب نیکی نہیں ہوتی تو نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اب وہ جو لفظ ہے نا وبال، اور یہ اس قسم کے جو الفاظ ہیں نا، یہ الفاظ ہم بڑے آسانی کے ساتھ دوسروں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہر لفظ کی ایک حرمت ہے اور کہاں استعمال ہونا ہے وہ دیکھیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علامہ اقبال کا تعلق تھا، تو علامہ کا حضور سے عشق تھا، اس پہ تو یار دو رائے نہیں ہو سکتی۔ نہیں، کوئی رائے نہیں اس میں، کوئی اس پہ دو رائے نہیں ہو سکتی، کوئی شک۔ ان کی آنکھیں جس طریقے سے جھلکتی ہیں، اور پھر علامہ نے ایک جو خوبصورت جو نثر نگاری بھی کی ہے اس میں، اور اس کے بعد جو ہے نا جی سب سے بڑا جو یعنی آپ جو علامہ کا کمال ہے نا سر، اب یہاں میں بات کروں گا تو شاید کچھ دوست جو ہے نا جی اس پہ، بشیر الدین محمود جو تھے وہ کشمیر کمیٹی بنی، اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین وہ بشیر الدین محمود صاحب بن گئے قادیانی جماعت کے۔ علامہ اقبال نے احمدیت کے خلاف، قادیانیت کے خلاف بڑا ٹھیک ٹھاک کام کیا، اور بڑی سٹرگل ہے علامہ اقبال کی، اور اس کی آج صرف وہ ماخذ صرف جو تھا وہ ختم نبوت تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت تھی۔ یا صرف دنیا والا بندہ، دنیا والا سیاستدان، اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ لوگ ایسے معاملات میں الجھتا پھرے، لیکن وہ اسلام کو سمجھتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے، حضور کی خاتمیت پہ انہیں ناز تھا۔ تو اس لیے یہ اتنا بڑا موضوع ہے نا سر، اگر آپ مجھے کہتے ہیں یار آپ اس پہ بھی تیاری کر کے ہیں، ظاہر ہے میں نے اقبالیات میں پی ایچ ڈی تو نہیں کیا ہوا، میں تو اقبالیات کا ادنا ایک طالب علم ہوں، لیکن جو میں نے پڑھا ہے اس میں مجھے تو علامہ اقبال عاشق رسول نظر آئے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں، کوئی شاید ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ان کی جو محبت ہے، ان کی جو پیار ہے اسلام سے، پھر اسلام کے لوگوں سے، مسلمانوں سے، اور پھر سب سے بڑی بات جو مجھے جس چیز نے اپیل کیا وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کی پوری شاعری میں آپ کو عام آدمی ملے گا، وہ عام آدمی کے جھنجھوٹ ہیں، وہ عام آدمی کو بالادست کرنا چاہتے ہیں، عام آدمی کو بااختیار کرنا چاہتے ہیں، عام آدمی کے دکھوں کا مداوع کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بنے تو عام آدمی جو ہے وہ اپنی اس معاشی بدحالی اور برتری سے، بربادی سے نجات حاصل کرے، آگے آئے۔ عام نوجوان کو وہ آگے لے جانا چاہتے ہیں، وہ امامت اور شجاعت کا سبق عام آدمی کو دے رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال ہمارے لیے ہمارے محسن ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس معاملے پہ ایک ہماری جو ہماری حکومت ہے یا جو ہماری ریاست ہے، ایک زمانہ ہوا کرتا جب وہاں پر میں پڑھا کرتے تھے تو اسکولوں کی دیواروں پہ علامہ اقبال کے اشعار ہمیں نظر آیا کرتے تھے، یاد ہے آپ؟ جی ہاں، اب بھی موسٹلی ہیں لیکن ابھی بہت کم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کی جو تعلیم ہے، اور علامہ اقبال کے جو یعنی کلام ہے، اور جو علامہ اقبال کی جو فرمودات ہیں، ان کو ہمارے نصاب کا ایک بڑا حصہ ہونا چاہیے۔ جی بالکل، ہم ایک باقاعدہ، بھلے سے وہ بی ایس کر رہے ہیں، بھلے سے وہ سائنس پڑھ رہے ہیں، بھلے سے ایک قومی حیثیت سے قوم کا ایک فخر مند فرد بنانے کے لیے ہمیں ہماری نسل نو کو فکر اقبال کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، اس کے قرابت کی ضرورت ہے، اس کے قریب جانے کی، اسے پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہمارے ہاں تو اگر آپ دیکھیں تو
لوگوں نے اقبال کے نام پر کتابیں چھاپی، پیسے کمائے، اور فکر اقبال سے انہوں نے اسی کو نظر نہیں آتی، اور دو کمی نظریے کو لے کے کوئی لوگ بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے تو بہت ساری شاعری ان کی بڑی جہتی، بہت زیادہ نہیں، وہ قومی نظریہ بھی تو اس وقت ایک ضرورت تھی نا، آج بھی ضرورت، لیکن ہمیں اس سے بڑھ کے اب ان کی جو دیگر شاعری ہے جس میں وہ جو دیگر جو ان کا پیغام ہے اس پہ ہمیں بالکل اس پہ تحقیق ہونی چاہیے. جو ہمارے آپ جو دو قومی نظریہ ہے نا، میرا خیال ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو استحصال اور استحصال زدہ لوگ وہ نکھریں. ہاں ان کے اب دیکھیں ان کی جنگ تو ویسے ہی کھڑی ہے. ابھی اب ہم اس دو قومی نظریے کو توسیع دیں جی کہ جی مذہب کا جو دو قومی نظریہ تھا وہ تو تھا، وہ تو ہم نے آزادی حاصل کر لی. اب اس کی اب جو یہاں جو جبر اور ظلم اور استحصال کا نظام نافذ کرنے والا ایک طبقہ ہے، اور جو استحصال ہو رہا ہے جن کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں ایک طبقہ وہ ہے. اب اس دو طبقوں کی جو میرا خیال ہے سامنے کوئی وہ استحصال کے لیے کہتے ہیں نا جی کہ جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقاں کو روزی اس کھیت کی ہر خوش ہے گندم کو جلا دو. تو اس طرح کی جو انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے نہ صرف اپنے مسلمان بچوں کو شاہین قرار دیا ہے، بلکہ ان پہ ان کی آبیاری کی ہے انہوں نے نظریاتی طور پہ بھی. اور اچھا، یہ اقبال کی جو شاعری کی پہلی کتاب ہے نا، یہ اسرار مثنوی اسرار خودی، ہاں جی، یہ 1915 میں شائع کی. پہلی کتاب کا عنوان خودی تھا. اب ایک شاعر سمجھ رہا ہے کہ میری قوم کی ضرورت کیا ہے، میری قوم کو اس وقت کیا رہنمائی چاہیے. جی جی، کیا اس کو، چونکہ لوگ تو بچ رہے تھے، لوگ گھروں میں تھے، لوگ مساجد بھی جاتے ہوں گے لوگ، لیکن وہ جو سیاسی ان کا استحصال ہو رہا تھا، جو معاشی استحصال ہو رہا تھا، اس کے لیے ضروری تھی کہ قوم کھڑی ہو اور اکٹھی پہ تصور پہ وہ ایک خودی کے موضوع پر اور خودی کے پیغام سے انہوں نے مسلمانوں کی احیاء کی شعوری اور سیاسی بالیدگی کی طرف وہ لے کے گئے. تو یہی خودی جو ہے نا فرید صاحب، آج کی بھی ضرورت یہی خودی ہے. ہم جب خوددار ہو جائیں گے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. بیسک بات یہ ہے کہ ہمیں خودداری تھوڑی سی کم ہو گئی ہے، مسلط کوشی زیادہ ہو گئی. ہمیں زیادہ خوددار ہونا چاہیے اپنے ملک کے حوالے سے، اپنی قوم کے حوالے سے، اپنی شناخت کے حوالے سے، اپنے وجود کے حوالے سے. ہم پاکستان میں رہنے والے ہیں، ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے وسائل میں رہنا چاہیے. یار اصل بات یہ ہے، جی ہاں، ہمیں نہیں بھیک مانگنی چاہیے، نہ IMF سے، نہ کسی اور سے، نہ کہیں دیکھنا چاہیے. اگر ہمارے پاس تھوڑا ہے تو ہم تھوڑا کھائیں، اگر زیادہ ہے تو زیادہ کھائیں. ہمیں نسل نو کو ایک باوقار قوم کی حیثیت سے ہمیں ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ فکر اقبال سے ہی ممکن ہے. جی ضرور، بالکل. تو یہ بنیادی طور پہ ناظرین ہماری جو گفتگو ہوئی آج، اور اس میں جو خودی کا نظریہ تھا یا ہمیں جو دو قومی نظریہ تھا، اس کی جہتیں بدلنے کی ضرورت ہے، اور اقبال کو آج کے مروز میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں امید ہے کہ جو ہمارے ریسرچ اسکالر ہیں وہ ان کی شاعری کے جو مختلف پہلو ہیں ان پہ بھی ضرور گفتگو کریں گے. ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اس پہ بھی سیر حاصل گفتگو ہوگی. میرا خیال ہے کہ ایک آدھ بندے نہیں کہیں وہ اس پہ گفتگو کی ہے، اور ان کے ان خطوط پہ زیادہ گفتگو نہیں کی گئی. لیتے ہیں یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین، ہمارے ہاں تعلیم پہ بہت سارے تجربات ہوئے ہیں، اور ایک اب تجربے سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہم نے جو ماسٹر پروگرام ہے اس کو تبدیل کر دیا BS پروگرام کے ساتھ. اور BS پروگرام ہم نے تقریباً جو بڑے کالجز ہیں ہر ضلع کے، اس میں وہ شروع کر رکھا ہے. یہ پروگرام ہے کیا، اور یہاں کیا یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم نے جو متعلقہ فیکلٹیز کی ضروریات ہیں ان کا بھی احساس کیا ہے یا نہیں، اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں. سرائی صاحب، BS پروگرام ریپلیسمنٹ ہو گئی ہے MA کی، ماسٹر کی جگہ پہ. اب یہ پروگرام ہے کیا، پہلے تو اس پہ گفتگو کریں. یہ جناب ہم نے پچھلے پروگرام میں BS پروگرام کے بچوں کے حادثہ کی بات کی تھی، جی یاد ہوگا.
اور پھر ذہن میں آیا کہ ہم بی ایس پروگرام کے بارے میں تھوڑا سا ایک معلوماتی تھوڑا سا ایک پروگرام کریں کہ بی ایس پروگرام ہے کیا. اور ہم نے عموماً دیکھے ہیں کہ جی بڑے بڑے پینا فلیکس 11 پروگرام آ گئے, 20 پروگرام آ گئے, اور جناب نیچے ایک بڑے اچھی سی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے اور مبارکباد کا شور ہوتا ہے کہ جی کالجز میں. پھر کہا جاتا ہے کہ کالجز میں تو جی 4 پروگرام نہیں ہیں, ہمارے پروگرام میں, میرے کالجز میں تو 11 آ گئے ہیں, 15 آ گئے ہیں, 20 آ گئے. تو یہ بڑا اہم پروگرام ہے. ایک ہائر ایجوکیشن کا جو ہے کمیشن کا بڑا ایک اچھا پروگرام ہے, اور یہ ورلڈ لیول پر یہ پروگرام چل رہا ہے. پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی. جو پہلا پروگرام تھا وہ ڈگری پروگرام تھا. یہ جو ہے نا اس کا جی پی اے اس کو پروگرام کا قرار دیا گیا ہے. اب یہ میٹرک کے بعد جو ہے نا یہ آپ کو ایف اے کے بعد جو ہے آپ 4 سالہ پروگرام جو ہے نا وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اور اس پروگرام میں جو اس کی خوبصورتی ہے نا جی, آپ وہ بی ایس پروگرام فزکس میں کر رہے ہیں, کمپیوٹر میں کر رہے ہیں, میتھ میں کر رہے ہیں, جس میں بھی کر رہے ہیں, اردو میں کر رہے ہیں, آپ نے ہر پروگرام کو ٹچ کرنا ہے, ہر شعبے کو دیکھنا. اس میں کمپیوٹر بھی آپ دیکھیں گے, اس میں یعنی ریاضی کو بھی آپ نے پڑھنا ہے, اس میں کیمسٹری کو بھی دیکھنا ہے, فزکس کو بھی دیکھنا ہے. یعنی وہ تقریباً جو بندہ 4 سالہ پروگرام کے بعد جب فیلڈ میں جاتا ہے وہ تقریباً وہ ہر پروگرام سے آشنا ہوتا ہے. ہاں, بنیادی نالج ہوتی ہے. اور جو ہمارے جو گیٹ آ رہے ہیں, جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں یا دوسرے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, سارے ٹیسٹ جو ہیں اسی پروگرام کو سامنے رکھ کے بنائے جا رہے ہیں. اب وہ جو ٹیسٹ کرنے والے جا رہے ہیں ہمارے ڈگری پروگرام کے بچے, وہ تقریباً وہاں جا کے تھوڑا سا انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ انگلش والے کو کمپیوٹر والے کا نہیں پتہ ہوتا, ریاضی کا پتہ, اردو والے کو کیا پتہ ریاضی کا, جس نے اردو میں کیا ہے, ایم اے کیا ہے. لیکن ابھی اس پروگرام میں یہ ہے خوبصورتی ہے کہ وہ ہر پروگرام کو ٹچ کرے گا, اور وہ اس کو بنیادی اس کے پاس معلومات ہوں گی. اور یہ ایک جیسے سمجھ لیں کہ جیسے ہائر ایجوکیشن کا پروگرام ہے, اس طرح ایجوکیشن میں بھی وہ ہائر ہی ہوں گے جو بچے سامنے آئیں گے. وہ ہمارے یہاں جو پروگرام ہے تھوڑے سے ڈسٹرب ہوئے ہیں ہمارے یہ کرونا کی وجہ سے, لیکن بہرحال اس پروگرام کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اچھا پروگرام. اچھا, اب یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اچھا. اب آپ نے یہ فرمایا کہ اس میں سیمیسٹر وائز مختلف جو ہمارے دیگر شعبے ہیں ان کو, مثال کے طور پہ اگر ایک بچہ اردو پڑھ رہا ہے, کیمسٹری پڑھ رہا ہے, یا اس کو وہ تمام تر جو سارے پروگرام جو ٹچ ہوں گے, وہ سارے مضامین سے آشنا ہوں گے. ہم نے اب جو لیا کہ ہمارے کالجز ہیں اس میں 3-4 جو بڑے کالجز ہیں ان میں یہ بی ایس پروگرام ہم نے شروع کرا دیا. جو گورنمنٹ سیکٹر کے ہیں وہ لیا کا کالج ہے, چوک اعظم کا ہے, فتح پور کا ہے, اس میں یہ چلا دی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں بھی بی ایس پروگرام لانچ کر دیا گیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو جب یہاں یہ سرکاری اداروں میں بھی, اور سرکاری اداروں میں تو پہلے بھی ہم یہی گلا کرتے آتے ہیں کہ فیکلٹی وہاں نہیں ہے, لوگ ٹیچر وہاں نہیں ہیں, عمارتیں بن گئی ہیں تو ٹیچر وہاں موجود نہیں. تو کیا ہم نے وہ اس کے پروگرام کے مطابق وہاں اساتذہ کی جو اسامیاں ہیں وہ ان کی جو ریکوائرمنٹ کے مطابق پوری کر دی ہیں؟ اب ادھر ہی آ رہے ہیں نا یہ ہم لوگ. اصل میں ہم جو آج گفتگو کر رہے ہیں, ہم نے اپنے بی ایس پروگرام کی افادیت سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا. جی وہ تو ٹھیک ہو گیا, وہ تو بالکل ہمیں ہماری ضرورت ہے کہ ہمارا بی ایس پروگرام جو ہے وہ ورلڈ لیول کا پروگرام ہے, اور اس کی جو یعنی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی ورلڈ لیول کی ہے. اب دیکھیں کہ 50 کی کلاس ہے اگر آپ کے پاس, تو اس کے لیے آپ کو 8 مضامین کے لیے, اس میں 8 مضامین پڑھائے جائیں گے. کمپیوٹر میں پڑھایا جائے گا, میتھ بھی پڑھایا جائے گا, انگلش بھی ہوگی, وہ مضمون بھی ہوگا جس میں وہ کر رہے ہیں, بیس کر رہے ہیں, لیبارٹری ہوگی, لائبریری ہوگی, یہ سب چیزیں ہوں گی. تو ان کے لیے آپ کو ہر مضمون کے لیے کم سے کم 2 MPhil اور 1 PhD استاد کی ضرورت ہے. اب اگر بالفرض مال 11 اگر آپ کے پاس وہ ہیں, یعنی بی ایس پروگرام آپ نے 11 یا 12 یا 10 یا 5 یا 8, اسی حساب سے آپ لگا لیں کہ ہمیں کتنی اساتذہ کی ضرورت ہوگی. یعنی ایک پروگرام اگر آپ شروع کرتے ہیں اور آپ کی کلاس 50 کی ہے تو اس کے لیے آپ کو 7 سے 8 اساتذہ کی ضرورت ہے. اگر ہم فل ہوں گے تو وہ ڈبل ہو جائیں گے.
اگر پی ایچ ڈی ہوں گے تو وہ پھر 8 ہوں گے. اب تماشا جو بنا ہوا ہے نا سر, جو انتہائی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ بینر بھی لگ جاتے ہیں, پینا فلیکس بھی لگ جاتے ہیں, افتتاح بھی ہو جاتے ہیں, مبارکباد اور سب کچھ بھی سارا کچھ ہو جاتا ہے, اسٹاف نہیں ہوتا یا اسٹاف کم ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب آپ فیکلٹی بنا رہے ہیں اس کے لیے ہمارا چاہیے. بالفرض مال 2000 اسٹوڈنٹ آپ کے کالج میں آ گئے ہیں, اب 2000 بچوں کے لیے چاہیے نا کلاس روم چاہیے, 2000 بچوں کے لیے اساتذہ چاہیے, یا 1000 بچے. اب ہمارے یہاں تو اساتذہ کی صورتحال یہ ہے سر کہ لیا میں 2 کالجز ایسے ہیں تو وہ خواتین کالجز, لیکن 2 کالجز ایسے ہیں جن میں ایک کالج میں صرف پرنسپل ہے, اسٹاف نہیں ہے, اور ایک میں صرف پروفیسر ہے اور پرنسپل کا ڈویل چارج. وہ نام بھی لے دیں آپ, سب کو پتہ ہے یہ ہماری تحصیل کے نکر پہ پڑے ہوئے ہیں دونوں. نہیں ایک اور دوسری میں اچھا پھر یہی صورتحال آپ کے تقریباً اب یہ جو آپ کے جو مین کالجز ہیں یعنی گریجویٹ کالج جنہیں اب جو جہاں بی ایس ہو رہے ہیں وہ گریجویٹ کالجز ہیں. اب وہ گریجویٹ کالجز آپ لے لیں, کوٹ سلطان ہے, لیا ہے, آپ کا چوک اعظم ہے, چوبارہ ہے, فتح پور ہے, کروڑ ہے. اب ان کالجز میں ابھی کوئی سروے کرے نا, جا کے دیکھے, کون دیکھے گا؟ یہ بھی تو ایم پی اے صاحب نے دیکھنا ہے نا. ایم پی اے صاحب فیتا کاٹ رہے ہیں, ایم پی اے صاحب پینا فلیکس لگوا رہے ہیں, ایم پی اے صاحب اخبارات میں اشتہارات دلوا رہے ہیں, تو یہ بھی تو جا کے دیکھیں یار پڑھانے والا کون ہے. ہاں آپ نے کلاس لگا دی ہے, ٹیچر ہے نہیں. اب جب ٹیچر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا یار؟ اس کی افادیت کو آپ تو پا کر رہے ہیں. ہمارے ہاں تو کچھ کورونا نے ہمارا حال خراب کر دیا, کچھ آپ کی جو ترجیحات ہیں. اب ہماری ترجیحات صرف یہ ہیں کہ جی ایک نوٹیفیکیشن آ جائے, نوٹیفیکیشن میں آپ کے کالج کا نام آ جائے, اس کے آگے سامنے آ جائے جی 10 بی ایس پروگرام شروع ہے. یعنی واہ واہ کرنے کے آپ قائل ہو گئے ہیں, لیکن اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں کرتے. دوسری اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے سر جی کہ جو ہمارا ساؤتھ پنجاب ہے اس میں ٹیچرز کی شارٹیج پہلے ہی ہے. اب یہ پروگرام شروع کر دیے ہیں تو بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے شروع کریں اور اختتام کہاں پہ ہوگا. ہمارے جو جنوبی پنجاب کے کالجز ہیں اس میں پہلے سے شارٹیج ہے اساتذہ کی, اور اس پروگرام کے آنے کے بعد یہ بالکل وہ جو تفاوت ہے وہ بڑھ گیا ہے. اچھا اس میں 2 چیزیں ہیں دونوں پروگراموں میں. ایک چیز تو متفق ہے نا, آپ بھی مان گئے اور میں بھی مان گیا کہ اسٹاف دونوں کے پاس نہیں ہے. پہلے ادھر ہے نہ اسٹاف ادھر ہے. اب بی ایس پروگرام کو آپ نے دے دیا اور اس کو اتنا اہم بنا دیا, اور اتنا ہم بھی کہہ رہے ہیں یار اس کی افادیت ہے, اس کو چلنا چاہیے, ضرورت ہے, وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, لیکن یار پڑھانے والے تو دے دو نا. جی جو اصل جو اچھا ابھی میں انتہائی محتاط الفاظ میں کہوں گا کہ آگے جو ہمارے پرائیویٹ کالجز ہیں اور جو ہمارے ادارے ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, ان کو بھی تھوڑا سا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہاں بھی بی ایس پروگرام بہت ہے, پیسے بڑے لیے جا رہے ہیں, لیکن وہاں بھی جا کر ہمیں دیکھیں کہ اس تعداد کے لحاظ سے ان کے پاس کلاس روم, ان کے پاس اساتذہ, یہ بھی بڑی ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت چیک اینڈ بیلنس کو زیادہ مؤثر بنائے. جی اپنے یہ ناظرین کیونکہ وقت کی کمی کا ہم شکار ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ بی ایس پروگرام جدید تقاضوں کے مطابق طلباء کو تربیت دینے کا پروگرام ہے, لیکن اس معیار کی سہولیات کالجز میں موجود نہیں جہاں ہم نے یہ پروگرام شروع کر دیے ہیں. اور ہمارا یہ مطالبہ رہے گا وزیر اعلیٰ پنجاب سے خاص طور پہ, اور اس وسیب کے حوالے سے کہ سرائکی وسیب کے جتنے کالجز ہیں وہاں پہلے ہی ٹیچر آدھے ہیں یا 75% ہیں, تو آپ نے یہ پروگرام بھی شروع کر دیے ہیں تو اس کے مطابق آپ نے اساتذہ کی بھرتی نہیں کی. تو اساتذہ پہلے آپ اساتذہ دیں, وہاں عمارات کھڑی کریں, طلباء کے لیے سہولتیں پیدا کریں, اور پھر اس پروگرام کا اجرا کریں. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین ہم ایک اہم موضوع کی طرف اب گفتگو کرنے جا رہے ہیں. سرائی صاحب, ایک انگلینڈ میں خالصتین تحریک نے ایک ریفرنڈم
کیا ہے، وہ کیا ریفرنڈم ہے، کیا اس پہ آپ تھوڑی روشنی ڈال دیں؟ اصل میں پتہ کیا ہے یہ کہ جب آپ کوئی بھی ریاست اپنے شہریوں کے ساتھ ستیلے پن کا سلوک شروع کر دے، ان کے آئینی، ان کے قانونی، ان کے جمہوری حقوق غصب کرنا شروع کر دے اور ان کو ہی اپنا سمجھ لے کہ یہی میرے سب سے بڑے مخالف ہیں، تو پھر یہی ہوتا ہے، رعایا کی طرح پھر یہی ہوتا ہے شروع کر دیں۔ ہاں جی، یہ جو ریفرنڈم ہوا ہے خالصتان کا، آزاد خالصتان کے بارے میں ریفرنڈم کرایا ہے، وہ ایک تنظیم ہے پنجاب ریفرنڈم کمیشن، PRC، یہ ایک ورلڈ لیول کی ایک تنظیم ہے۔ PRC نے ایک سوال رکھا سکھ کمیونٹی کے سامنے کہ کیا جو پنجاب ہے، جو ریاست پنجاب ہے، جو انڈیا کی ریاست ہے، کیا اسے آزاد مملکت نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اب یہ سوال تھا، اور اس 30,000 اس ریفرنڈم میں 30,000 بندوں نے جو ہے نا جی اس میں شرکت کی، اور یہ جو ریفرنڈم ہے فرید اللہ چودھری صاحب، یہ UK پارلیمنٹ کے بالکل قریب ہوا ہے جی، پوری ورلڈ کا میڈیا جو ہے نا اس کو واچ کر رہا تھا، لوگ نکلے، لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور پھر اب یہ ریفرنڈم جو ہے وہ پورے یورپ میں پھیلا رہے ہیں، وہ ظاہر ہے پھر وہ پنجاب، انڈیا کی ریاست پنجاب میں بھی ہوگا، ہو سکتا ہے ہمارے ہاں جو سکھ ہوں ان سے بھی پوچھا جائے۔ اب یہ خالصتان جو ہے نا سر، خالصتان جو ہم 2 قومی نظریہ کی بات کر رہے تھے، جب 1930 میں 2 قومی نظریہ سامنے آیا، اس زمانے میں اس 2 قومی نظریہ میں سکھ کا ذکر نہیں تھا، مسلمان اور ہندو کا ذکر ہے۔ اسی وقت سکھوں نے کہا کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو بھائی، ہم بھی ایک مذہبی حیثیت ہے، ہماری قومیت علیحدہ ہے۔ یہ پاکستان سے پہلے آزاد وطن کا مطالبہ سکھوں نے کیا، ہم بعد میں آئے ہیں جی جی، اور یہ پہلے جناب آ گئے پنجاب کی بنیاد پہ۔ ہاں، پنجاب کی بنیاد پہ۔ اب ستم یہ ہے کہ اس خالصتان کے مطالبے کو، جمہوری مطالبے کو، جو ان کا رائٹس بنتا ہے، اب ہمارے ہاں اگر کوئی کہتا ہے جی میں، پھر اسے مارنا تو کوئی حل نہیں ہے نا، اس کو سمجھانا حل ہے نا، اس کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے نا۔ اب ہماری حکومت جو ہے دیکھیں بہت سے ایسے فیصلے کر جاتی ہے جو آپ کو اور میری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہ ان کے جمہوری رائٹ کو سمجھتی ہے، پھر جا کے مذاکرات بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں۔ تو بجائے خالصتان کے لوگوں کو اطمینان دلانے کے، ان کو جمہوری حقوق دینے کے، ان کے ساتھ پیار و محبت کرنے کے، انہیں ایک سلیقے کے ساتھ ریاست ان کے ساتھ مذاکرات کرتی، مرحوم اندرا گاندھی نے 1984 میں، آپ کو یاد ہوگا، ایک گولڈن ٹیمپل امرتسر میں، وہ ان کی مقدس ترین جگہ ہے، اور اس میں 14-15 بندے مار دیے، جس کا رد عمل یہ ہوا کہ پھر اندرا گاندھی قتل ہوئی۔ جی ہاں، وہ اس وقت جنرل سنگھ بھنڈرا والا وہ تحریک کو کر رہے تھے، 2 خواتین نے، 2 باڈی گارڈ نے انہیں مارا۔ باڈی گارڈ تھے۔ تو اب یہ خالصتان کی تحریک دیکھیں، میں تو دیکھ رہا ہوں، اور جو لوگ انڈیا کی سیاست پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، میں تو خیر چلیں ایک عام سا بندہ ہوں، میں نے تو دیکھا ہے، ان کے تجزیے پڑھے ہیں کہ کشمیر اور خالصتان یہ 2 ایسے موضوع بن گئے ہیں جن میں ایک ہی قسم کا رویہ ہے گورنمنٹ کا، مارو۔ ابھی آپ دیکھیں، ابھی یہ جو یوم آزادی منایا گیا ہے، اس یوم آزادی پہ پتہ کیا ہوا ہے؟ دہلی میں یوم آزادی پہ پریڈ نہیں ہوئی، دہلی کی سڑکوں پہ ریاست پٹیالہ اور جناب پنجاب کے کسان بیٹھے ہوئے تھے۔ اب کسانوں کے ساتھ بات کرنے کی بجائے مودی حکومت نے ڈنڈے برسا دیے، مارا، شہید ہوئے لوگ۔ یعنی ابھی آپ دیکھیں، آپ اپنے لیے نفرت بو رہے ہیں، آپ گجرات میں مسلمانوں کو بات دیتے ہیں، آپ نے کشمیر کو جو ہے نا جی ایک جیل خانے میں تبدیل کیا ہوا ہے، اب لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو یعنی جو یہ بھارتی حکومت جو ہے وہ بھی ہماری سمجھ لیں ہماری ہے، ہمیں بھی اس کا ذرا ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو تو ہم بھی ٹھیک رہیں، لیکن وہ اتنی الجھ گئی ہے مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے، اس کا جو نامنصفانہ رویہ ہے، جو جبر اور استحصال کا جو ایک طرز عمل ہے وہ۔ اچھا پھر خالصتان کے حوالے سے آپ دیکھیں نا کہ خالصتان کے حوالے سے بھلے سے کانگریس ہو
भले से मोदी सरकार हो, उनका रवैया एक ही है जी बिल्कुल, कि उन्होंने मारना है, उनको जनाब उनके साथ ज्यादती करनी है, कत्लो गारतगरी करनी है और बज़ोर कुव्वत जो है ना उन्हें जो है ना काबू में रखना है। यही हाल हमारे कश्मीर के साथ हो रहा है, यही खालिस्तान के साथ हो रहा है। और मैं तो फरीद साहब ये समझ रहा हूँ कि अब ये जो है ना बंटवारे की सदी है इंडिया की। इंडिया तकसीम दर तकसीम होगा। तमिलनाडु की तहरीक है। आज तो आपने शेख रशीद की तरह पेशगोई मैं आपको बता रहा हूँ, तमिलनाडु की वो है, उसके बाद में ये आप देखें खालिस्तान है, उसके बाद कश्मीर है। यार तुम किस किस नफरत को झेल सकोगे, कैसे झेल सकोगे? आप पाकिस्तान को तोड़ने की बातें करते हैं ना, उनकी ख्वाहिशात हैं उनको, उन्हें तो हमारा क्रिकेट में जीतना हजम नहीं होता है जी, तो वो तो हमें देख के राजी नहीं है। यार माने हमारे बड़े सारे दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, इंडिया में बहुत से दोस्त हैं, लेकिन रियासत पाकिस्तान की कभी हामी नहीं है। हाँ रियासत है, लेकिन अवाम में इस तरह के सेंटिमेंट्स नहीं। लेकिन रियासत जो है, रियासत तो है, पाकिस्तान दुश्मन है। कभी रियासत जो है मजहबी अकलियतों की दुश्मन है, मजहबी और जमहूरियत को। मोदी सरकार खास तौर पे, मोदी सरकार तो वो जैसे हमारे वज़ीर आज़म सेकुलरिज्म का वहाँ वो बुद्धि पाश कर दिया है। नहीं, कोई सेकुलरिज्म नहीं है। कहाँ से सेकुलरिज्म तो नहीं है वहाँ। आपने देखे हिंदू कैसे मारते हैं गाय की को, अगर हलाल कर दे मुसलमानों को, तो आप रोज देखते हैं क्या हो रहा है। तो जनाब सूरत हाल ये है कि मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये जो सदी है ना, ये सदी एक तब्दीली की सदी है, और इस सदी में खालिस्तान भी आगे आएगा और कश्मीर भी हमारा आज़ाद होगा, और तमिलनाडु भी जो है ना जी उसकी भी घनगरज हमें सुनाई देगी, क्योंकि उसकी बुनियादी जो मुजरम है वो इंडिया रियासत है, हुकूमत है। क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती कि उसकी मजहबी अक़लियतें, क्योंकि वहाँ हिंदुइज़्म है ना, वो उसमें सेकुलर नहीं है, एक हिंदू बुनियाद प्रस्त हुकूमत है। ये सारे जो लोग ये बुनियाद प्रस्त लोग हैं, हिंदुत्व का जो उनका नज़रिया है, यानी जो लिबरल लोग थे वो तो पर से पुष्ट पे चले गए ना, उनका तो कोई जिक्र ही नहीं मिलता हमें। अब तो यही है कि जनाब मार दो और तोड़ दो और खा जाओ और बस। और कानून साजी उन्होंने इस तरह की अक़लियतों के खिलाफ, खास तौर पे मुसलमानों के। अभी देखना, अभी आप देखें, अब जो सिख धर्म के जो बानी थे बाबा गुरु नानक, वो तलवंडी के हैं, शेखुपुरा के साथ ननकाना साहब, आजकल उन्हें ननकाना साहब कहते हैं। अब हमारी हुकूमत आई, उसने वो करतारपुर गुरुद्वारा बनाया, इतना पैसा लगाया और रास्ते खुले छोड़ दिए। अब हमारे यहाँ आने की इजाज़त नहीं लेनी पड़ती, उन्हें कोई वीज़ा नहीं लेना पड़ता सिख भाइयों को, लेकिन वहाँ एक बड़ा कोहराम मचा हुआ है। अब वो ये तो मुक़द्दस मकामात हैं, हमें हमारे जो सिख भाई हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, मैं समझता हूँ कि वो जितने आसूदा हैं शायद ही वो इंडिया में हों। उनकी जितनी सुनी जाती है और जितनी उन्हें मौका मिलता है, आज तक कोई हमारे यहाँ कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि जिसमें हमने कोई गुरुद्वारा जला दिया हो, किसी जो सिख जो रहनुमा हैं उनको हमने उसकी जो, लेकिन हमारे इंडिया में तो ये वो तो यहाँ आने वालों को मैं समझता हूँ कि शायद पता नहीं किस नज़र से देखते होंगे। तो ज़रूरत इस अमर की है, अगर इंडिया जो है वो चाहती है कि यार कोई अच्छी तारीख होने मोदी साहब की, लोग तारीख में अच्छे नाम से पुकारें, अच्छे शख्सियत के तौर पे जानें, तो अपनी मजहबी अक़लियतों को वो आसूदा करें, उन पे एतमाद करें, उनकी जमहूरी बातों को सुनें, उनकी शिकायत का इजाला करें, उनको हकूक वो दें, उनको हकूक दें। ये नहीं है कि आपने गुजरात में मुसलमानों को मार दिया, आपने अमृतसर में सिखों को मार दिया, आपने कश्मीर में कश्मीरियों को मार दिया। कितनों को मारोगे यार? क्या कश्मीर की तारीख ख़त्म हो गई? नहीं, वो तो क्या खालिस्तान की तारीख ख़त्म हो गई? नहीं हुई। ये फिर एक शोला ज्वाला बन जाती है, भड़क उठती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो हुकूमत को जो है ना वो ज़रूरत है कि वो इसको इस तरफ आए, और हमारी हुकूमत की भी मैं समझता हूँ हमारी खारजा पॉलिसी भी होनी चाहिए। हम भी जैसे वो हमारे हर जगह पे कदम बढ़ा के हमारी मुखालफत करते हैं, तो हमें भी उनके बारे में सही सोचना चाहिए। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और बुनियादी बात यही रही कि आजकल की जो रियासत है, जदीद रियासत, उसमें उसको वहाँ बसने वाले शहरियों को तमाम तर हकूक़ देने पड़ेंगे। अगर नहीं देंगे तो सराई साहब ने
پیش گوئی کر دی ہے کہ کشمیر بھی آزاد ہوگا اور خالصتان کی ریاست بھی وجود میں آئے گی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔